جلسے میں تو نعرہ لگاتے ہو کہ غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، جان دینے کی بات کرتے ہو، 20 رکعت میں کھڑے نہیں رہ سکتے؟ اور تراویح میں کھڑے رہنے والوں انشاءاللہ تراویح میں کھڑے رہو، وہ دن جو 50,000 سال کے برابر کا دن ہے، قیامت کا دن، اللہ اس دن تمہیں کھڑے رہنے سے محفوظ فرما دے۔ بہت برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے 4 کاموں کا خاص حکم دیا، 4 چیزوں کا، 4 چیزوں کا فرمایا رمضان شریف میں، اور چاروں آسان ہیں۔ اللہ کے رسول صحابہ کو ترغیب دیتے تھے 4 چیزوں کی رمضان شریف، چاروں آسان۔ نمبر 1، رمضان شریف میں کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو کثرت سے۔ کلمہ شریف کیسے پڑھیں گے؟ لا الہ، پڑھیں میرے ساتھ، پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سب مل کر ایک ساتھ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلمہ شریف پڑھیں کثرت سے۔ نمبر 2، استغفار کی کثرت کریں۔ اگر نہیں کوئی بڑا استغفار یاد ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ یہ حضور علیہ السلام نے بتایا، خاص عمل رمضان شریف کا۔ 2 چیزیں ہو گئی کتنی؟ ایک کلمہ شریف اور ایک استغفار شریف۔ اور پھر 2 چیزیں فرمایا، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگا، کہ اللہ ہم جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگیں۔ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو اور اللہ سے جنت کا سوال کرو، اور جب بھی جنت مانگا کرو، یہ دوسری روایت ہے، جب بھی جنت مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا۔ اور اس کے ایک اور بات اس میں اور ایڈ کر دیتے ہیں، بلکہ آپ سے کہہ دوں، جب وہ دینے ہی والا ہے اور اس نے دینا ہی ہے تو پھر بڑی چیز مانگے، جنت مانگے اور جنت میں بھی رسول اللہ کا پڑوس مانگے۔ اے اللہ تیرے محبوب کے ساتھ ہمیں جنت عطا فرما، تیرے محبوب کے پڑوس میں جنت عطا فرما۔ اس لیے کہ مانگنا ہمارا کام ہے، پھر عطا تو اس کے کرم پر ہے۔ اور اس کے یہاں کمی کس چیز کی ہے؟ ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ پوچھا تو گڑیا نے کہا کہ میں بتا دوں گی، لیکن شرط ہے، اس کو پتہ بتانے کے عوض میں جنت میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑی بھی جنت مان لے، اتنا تیرے لیے کافی ہے، میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کرنے لگے، اے موسیٰ اللہ فرما رہا ہے اگر مانگ رہی ہے تو عطا کر دو، اگر مانگ رہی ہے تو عطا کر دو۔ اندازہ فرمائے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس نے ان کے پڑوس میں جنت مانگا تو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، اگر ہم بھی محبوب کے پڑوس میں جنت مانگے کوئی بعید نہیں ہے، انشاءاللہ ضرور عطا کیے جائیں گے۔ اور میرے اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو 4 چیزیں، کلمہ شریف کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو، اور ساتھ ہی ساتھ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو اور جنت کا سوال کرو۔ سب مانگو، روزی بھی مانگو، بچے بھی مانگو، پوتے نوازے سب مانگو، گھر بھی مانگو، فیکٹریاں بھی مانگو، سب مانگو، لیکن یہ 2 چیزوں کو ضرور مانگنا، ایک تو جہنم سے بچنے کی دعا اور ایک تو جنت طلب کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں محبوب کے پڑوس میں جنت طلب کرے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم اتنے دنیا میں ڈوب گئے کہ روزے کی حالت میں بھی ہم صرف مال ہی مانگتے ہیں، ہم صرف دنیا ہی مانگتے ہیں۔ اللہ کے بندو دنیا مانگو مگر اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگو، آخرت کا بھی کچھ بھلا طلب کر لو، آخرت بھی چالو، اس لیے کہ اللہ جس کو جہنم سے پناہ عطا کر دے پھر انشاءاللہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور اللہ جسے جنت کا مژدہ عطا کر دے پھر اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ بہت برکت والا مہینہ ہے، اس کا جس نے احترام کیا، جس نے تعظیم کی، جس نے اکرام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صلہ عطا فرماتا ہے، اور جو اس کی تعظیم نہ کرے، اکرام نہ کرے، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ماہ رمضان شریف میں انتقال کرتا ہے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، فتنہ قبر سے محفوظ کر
دیا جاتا ہے. کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو ماہ رمضان شریف میں موت نصیب ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور پھر اللہ نے اگر مال دیا ہے تو کوشش کرو زندگی میں ایک مرتبہ کوئی رمضان شریف حرمین شریفین میں گزارنے کی کوشش کرو. اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو کچھ پیسہ اکٹھا کرو, نیت کرو اور کوشش کر لو کہ زندگی کا کم از کم ایک حرم محترم جو ہے اللہ ایک رمضان شریف جو ہے حرم محترم میں گزارے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مکے میں روزہ رکھو گے سبحان اللہ وہاں کی ایک لاکھ کے برابر. اگر مکہ شریف میں روزہ رکھا 1 لاکھ اور رمضان شریف میں پھر 70. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مکہ شریف میں ایک روزہ رکھنا قربان جائے 70 لاکھ روزہ رکھنے کا ثواب کے برابر ہے. اس لیے اللہ اگر توفیق دے تو نیت کر لے, ذہن بنا لے. اللہ اکبر. اور پھر مدینہ منورہ میں ماہ رمضان شریف کی بہاروں کا کیا کہنا. اللہ اکبر. اگر زندگی کا خوبصورت ماہ رمضان کہیں نظر آیا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں نظر آیا. اللہ اکبر. اللہ ہر مسلمان کو منظر دکھائے. کیا مزے ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام سامنے جلوہ گر ہے, دسترخوان لگے ہوتے ہیں, کوئی رو رہا ہے, کوئی آگ بکا کر رہا ہے, کوئی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے, اور انوار کی جو بارش ہوتی ہے اس کا تو بیان ہی نہیں ہے. جب عام دنوں میں وہاں کا کوئی بیان نہیں ہو سکتا تو ماہ رمضان شریف کی بہاروں کا کیا. اس لیے اللہ اگر توفیق دے تو ابھی سے ذہن بنا لو. والدین حیات ہے تو کوشش کرو ان کے ساتھ, اگر بال بچے ہیں تو نیت کر لو ان کے ساتھ. اس لیے کہ نیت کرنا اپنا کام ہے اور نیت کی لاج رکھنا اللہ کے کرم پر ہے. اور اگر نیت کر لی سچی اور اگر حاضری نہ بھی ہوگی تو کم از کم اللہ نیت کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اس لیے ماہ رمضان شریف کا خاص اہتمام کرے, سحری کا, سحری میں تہجد کا, اسی طریقے سے. اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. کچھ لوگ ایسے جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں, وہ بھوکے پیاسے رہتے, صرف کچھ نہیں ملتا ان کو. کیوں؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ روزہ ڈھال ہے, ڈھال, اور اس ڈھال میں سوراخ کرنے والی, ڈیمیج کرنے والی جو چیز ہے وہ جھوٹ ہے, جھوٹ. یعنی جب روزہ رکھو جھوٹ سے بچو, روزہ رکھو غیبت سے بچو, روزہ رکھو چغلی سے بچو, روزہ رکھو بدنگاہی سے بچو, روزہ رکھو جھگڑے فساد سے بچو. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنے کے لیے, فرمایا سب روزہ رکھو جب تک میں نہ کہوں کوئی کچھ کھائے گا پیے گا نہیں, کوئی افطار نہیں کرے. ایسے میں ایک صحابہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر کی عورتوں نے بھی روزہ رکھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو طلب کیا اور طلب کرنے کے بعد میرے آقا نے ان سے فرمایا الٹی کرو. اگر مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہے تو ان کی بھی توجہ چلو اور آپ کی بھی. دیکھو دن بھر بھوکے رہتے ہو, پیاسے رہتے ہو, بظاہر کتنی چھوٹی غلطی ہے لیکن یہ کتنا بڑا وبال ہے. لوگ تو اس کو چھوٹی سمجھتے, چھوٹی ہے نہیں. غیبت تو زنا سے بھی بڑھ کر ہے نا, زنا سے بری چیز ہے غیبت. تو وہ 2 عورتوں سے اللہ کے رسول نے الٹی کرو, انہوں نے الٹی کی تو اس میں گوشت نکلا. حالانکہ انہوں نے گوشت کھایا نہیں تھا, انہوں نے گوشت نہیں کھایا تھا, لیکن الٹی کرنے پہ گوشت نکلا. وہ حیران ہو گئے, انہوں نے کچھ کھایا نہیں, گوشت کیسے نکل رہا ہے. تو جب پریشان ہوئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا تم لوگوں نے کسی کی غیبت نہیں کی؟ یہ غیبت کا اثر ہے, کیونکہ جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے, اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے غیبت کرنے والا. اللہ اکبر. غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گویا کہ گوشت کھاتا ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت ہم تو انڈے سے بچتے ہیں, مچھلی سے بچتے ہیں, گوشت سے بچتے ہیں. ہم نے کہا کیوں؟ کہا تاکہ عمل میں پاور پیدا ہو. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, لیکن گوشت اور انڈا مچھلی کھانا اتنا نقصان نہیں ہے اعمال کے لیے جتنا غیبت کرنا نقصان. انڈا کھانے سے تو بچ گیا, مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے کب بچے گا؟ انڈا کھانے سے تو بچ گیا, مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے کب بچے گا؟ دن بھر کھانے پینے سے فریج بھری پڑی ہوئی ہے, کچن بھرا پڑا ہوا ہے,
اچھی اچھی سبزیاں نہیں کھا رہا ہے، پھل نہیں کھا رہا، اور غیبت کر کے کیا کھا رہا ہے روزے میں؟ مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ آپ اندازہ فرمائیں، تو اپنے روزوں کو ضائع مت کرو، غیبت سے بچو، چگلی سے بچو، جھگڑے سے بچو، بدنگاہی سے بچو، برا سننے سے بچو، اس لیے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، روزہ کان کا بھی ہوتا ہے۔ اور کیا کان کا روزہ یہ کہ کوئی برائی نہ سنو، آنکھ کا روزہ یہ کہ کوئی برائی نہ دیکھو، زبان کا روزہ یہ کہ زبان سے کوئی برے جملے نہ کہو۔ اچھا کچھ لوگ اتنے پارسا ہیں بیچارے کہ ساری غیبت کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ استغفر اللہ، توبہ توبہ، میں غیبت کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ واہ، آپ